رمضان کا مہینہ میں سلائی کرنے والی عورت ایسا کیا گناہ کرتی تھی کہ اس پر اللہ کی سخت عذاب آیا۔ پیارے عزیزو دوستو، آج ایسی ایک واقعہ لے کر آئے ہیں جو اسے جان کر آپ کی رونگٹی کھڑی ہو جائے گی اور آپ توبہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، آخر سلائی کرنے والی ایک عام سی لڑکی رمضان میں ایسا کیا گناہ کرتی تھی جس کے وجہ سے مرنے کے بعد اس کے اوپر سخت عذاب آیا؟ آخر اس کا کون سا گناہ اس کے لیے عذاب کا شکل اختیار کر گیا؟ میں آج اس کے بارے میں اس ویڈیو میں پورے تفصیل سے بتاؤں گا۔ پوری کہانی جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو مزید آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے ایک گاؤں میں ایک یاسمین نامی عورت رہا کرتی تھی۔ وہ کافی غریب تھی اور اس کے حالات بھی بہت خراب تھی، اور اس کے 3 بچے تھے جس کے پرورش اچھے طریقہ سے کرنا چاہتی تھی اور اپنے بچے کو خوشحال رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی حالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس کی بہت کم عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر ایک معمولی مزدور ہوا کرتا تھا جس کی بدولت غریبی نے اس کے گھر میں ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ یاسمین اپنی شوہر سے اکثر کہا کرتی تھی، آپ کہیں نوکری اور ڈھونڈا کریں یا کوئی کاروبار کریں، اس طرح سے ہمارے گھر کے حالت کبھی بہتر نہیں ہوں گے، ہم یوں ہی غریبی میں ایڑیاں لگڑ کر مر جائیں گے۔ لیکن اس کا شوہر اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا اور پھر نوکری کی بھی امت کم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے بیوی سے کہتا، میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کہیں اور کام نہیں مل رہا ہے، میں کیسے کام ڈھونڈوں اور کہاں ڈھونڈوں؟ وہ بے بسی سے اپنا سر تھام کر رہ جاتا، جبکہ یاسمین جھگڑا کرتی اور کہتی، ہمارے بچے ہونے والے ہیں، ہم کب تک ایسی غریبی والی زندگی جیتے رہیں گے؟ لیکن یاسمین کی شوہر اس کا ایک نہیں سنتا تھا۔ گھریلو جھگڑے سے وہ تنگ آنے لگا تھا۔ تبھی یاسمین کے گھر میں جب پہلی بیٹی جنم لیا تو یاسمین کا دل اس کے ساتھ بہل گیا اور بے پناہ محبت کے ساتھ اس کے ساتھ وقت بتانے لگی۔ لیکن جیسے ہی بچی تھوڑی بڑی ہوئی، اس کی ضرورتوں نے یاسمین کو پھر سے اس کے شوہر کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگی، اب تو ہماری بچی بھی ہو گئی ہے، آپ بہت مشکل سے ہماری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، لیکن اب بچی کی ضرورت پورے کیسے کریں گے؟ آپ اور کام کیوں ڈھونڈ نہیں لیتے ہیں؟ یاسمین کا شوہر جھنجھلاتا اور غصے میں آ کر کہتا کہ میں کہاں سے خرچے پورے کروں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری تنخواہ کتنی ہے، جو تنخواہ ملتی ہے لا کر تمہارے ہاتھ پر دے دیتا ہوں، میں کس طرح سے ایکسٹرا خرچ کے لیے اس رقم کو لاؤں؟ نہ تو میں ڈاکہ ڈال سکتا ہوں، نہ ہی کوئی چوری کر سکتا ہوں، اس لیے جو مل رہا ہے اسی میں صبر کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ یاسمین کا شوہر تنگ آ کر بیوی سے کہہ کر دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا، جبکہ وہ ساری رات کوڑتی رہتی اور روتی رہتی تھی۔ انہی حالات میں یاسمین کا دوسرا بچہ ہونے والا تھا اور اب اسے پھر سے اسی بات کی پریشانی تھی، کیونکہ یہ سارے خرچے کیسے پورے کرے گی؟ پریشانی اور ٹینشن لے کر دوستو، اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو میں کمنٹ کرنا، میں اس کا دوسرا پارٹ اور تیسرا پارٹ پورے ویڈیو کو میں تفسیر کے ساتھ میں ویڈیو کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔